میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب 152 رحمت بری حکایات کے صفحات 251 پر ہے کہ حضرت سیدنا شیخ حسین احمد قواز بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی، یا اللہ عز و جل میں خواب میں ابو صالح معدن رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو صالح مجھے اپنے یہاں کے حالات کی خبر دیجئے۔ تو فرمایا، اے ابو حسن اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سفر ہند کے دوران حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر علاقہ سبزوار سے ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ اپنے اس باغ میں آ کر شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و غل مچایا کرتا تھا۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نوافل ادا کرنے کے لیے اس باغ میں موجود حوض سے وضو کرنے لگے تو محافظوں نے اپنے سخت حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ میرا حافظ اور ناصر یعنی حفاظت اور مدد کرنے والا ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ جب اس نے اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش یعنی صاحب معرفت کو دیکھا تو آگ بگولا یعنی غصے میں لال ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نگاہ ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے، برے عقیدوں اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت ہو گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی انفرادی کوشش سے حاکم سبزوار نے ظلم و زور و زبردستی سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے
کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کس قدر عرفہ وعلا شان و شوکت والے تھے۔ یقیناً یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ آپ کی نگاہ ولایت جب ایک ظالم و جابر اور شرابی شخص پر پڑی، اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ اپنے گناہوں اور برے عقیدوں سے تائب ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کی برکت سے پرہیزگاروں میں شامل ہو گیا۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب خواجہ سلطان العارفین، خواجہ خواجگان حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مختصر زندگی کے حالات کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 537 سن ہجری میں ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے القابات بہت ہیں، مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول شامل ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا شمار سنجر کے امیروں اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ انتہائی متقی اور پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھیں۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ 15 سال کی عمر تک پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا اور وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی یعنی پانی کی مدد سے چلنے والی آٹا پیسنے والی چکی ملی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کو پانی دیتے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہی باغ تھا جس میں ایک ولی کا ادب و احترام اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما دیا، جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے خوفناک جادوگر کے صفحہ 10 پر فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ باغ میں داخل ہو گئے، اور جو ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر اللہ کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑ پڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی۔ نہایت ہی ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا اور پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور دوزانو بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر بغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق کے نیچے اترا، خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل کی کیفیت یکدم تبدیل ہو گئی اور دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے باغ، پانی والی چکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا اور ساری قیمت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ استقامت مذہب اسلام پر مل جائے کاش، ہاتھ اٹھا کر دعا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے آج کے بیان میں ہم نے سن رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات کیا تھے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے پہل قرآن حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین حاصل کرتے گئے ذوق علم بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شہرۂ آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کی، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے تھوڑے ہی وقت میں اس وقت کے رائج تمام دینی علوم حاصل کر لیے۔ اسی طرح آپ نے سمرقند اور بخارا میں مجموعی طور پر تقریباً 5 سال حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ بہرحال اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس طلب کی وجہ سے گھر بار کو خیر آباد کہا اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ مرشد کامل کی تلاش میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا۔ رستے میں نیشا پور صوبہ خراسان ایران کے نواحی علاقے ہارون سے گزرے تو مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ علیہ کا چرچا سنا۔ فوراً حاضر خدمت ہوئے، ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ الغرض آپ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ کو عام کرنے کے لیے وقف کر دی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اللہ کے ولیوں کی علامت پرہیزگاری ہی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 11 سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کی پرہیزگاری کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ باوضو رہنے کے عادی تھے، اکثر و بیشتر یاد الہی میں گم رہتے تھے، آنکھیں بند رکھتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے شوق تلاوت اور ذوق عبادت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دن اور ہر رات میں ایک بار ختم قرآن فرمایا کرتے، نیز ہر ختم قرآن پر ہاتف غیبی سے آواز آتی کہ ہم نے تمہارا ختم قرآن قبول فرما لیا۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ کی راتیں عبادت میں گزرتی اور دن روزے کی حالت میں گزرتے۔ صرف شام کے وقت تھوڑی سی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر تناول فرمایا کرتے۔ اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ پیوند لگے مگر صاف ستھرے کپڑے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دے دو اس کے مصطفیٰ خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے فیض و برکات حاصل کر کے اللہ کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپ رحمت اللہ علیہ جہاں بھی قیام فرماتے، اگر وہاں آپ رحمت اللہ علیہ کی ذرا سی بھی شہرت ہو جاتی تو کہیں اور تشریف لے جاتے، اور یوں مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ
زاہد اللہ شرفم و تعظیمہ پہنچے اور کچھ روز قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے اور روضہ رسول کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اسی کے قریب مقیم ہو گئے۔ ایک روز سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہند کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسلسل کوششوں سے لوگ جگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرزمین ہند میں برسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، ظلم و ستم، حق تلفی، قتل و غارت کو عزت و شان تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہند کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس کے اجنبی ماحول اور پرخطر حالات میں استقامت کا پہاڑ بن کر باطل قوتوں کا مقابلہ کیا۔ بالآخر آپ رحمت اللہ علیہ کی مسلسل کوششیں رنگ لائی اور ہند میں ہر طرف اسلام کا پرچم لہلہانے لگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب ہند میں اسلام کی شمع روشن کرنے تشریف لائے تو اپنے ساتھ لشکر جرار، تیر و تلوار یا کسی قسم کا ہتھیار ہرگز ساتھ نہ لائے، بلکہ اسلامی ثقافت، حسن اخلاق اور بلند کردار ساتھ لے کر آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، اقوال بزرگان دین کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی مبارک مجالس میں شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جاتا۔ نیز فرائض و سنت، پاکیزگی اور طہارت، صدق و اخلاص، خوف خدا، اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور مخلوق خدا کی خدمت و محبت کا درس دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ وہ کون سا نیک عمل ہے جو بندے کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، بے کسوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست رکھے گا۔ نمبر 1 دریا جیسی سخاوت، نمبر 2 آفتاب جیسی شفقت، اور نمبر 3 زمین جیسی تواضع اور عاجزی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت سی ظاہری اور باطنی خوبیوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی عظمت اور شان والے بزرگ اور اللہ کے برگزیدہ ولی بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ فیض کی بدولت نہ صرف بہت سے گناہگاروں نے توبہ کی، بلکہ لاکھوں غیر مسلموں نے بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام بھی قبول کیا۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہے اور مدنی چینل کے ناظرین خواجہ صاحب کی چند ایمان افروز حکایات سنتے ہیں، مگر اس سے پہلے کرامت کیا ہے، کرامت کی تعریف سن لیجئے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت میں کرامت کی تعریف بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ولی سے جو خلاف عادت بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کرامت کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کرامات اولیاء حق ہیں، اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود اور تعجب خیز چیز صادر ہو جائے جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔
اسی قسم کی چیز اگر انبیاء سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوں تو ارحاس، اور اعلان نبوت کے بعد ہوں تو معجزہ کہلاتی ہیں. اور اگر عام مومنین سے اس قسم کی چیزوں کا ظہور ہو تو اس کو معنت کہتے ہیں. اور اگر کسی کافر سے کبھی اس کی خواہش کے مطابق اس قسم کی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. خلاف عادت سے مراد وہ کام ہے جو عام طور پر ہر کسی انسان سے ظاہر نہیں ہوتا. مثلا ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا وغیرہ افعال کہ عام طور پر آدمی نہ تو ہوا میں اڑ سکتا ہے اور نہ ہی پانی پہ چل سکتا ہے. حضرت سیدنا علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو ممکنہ حد تک اللہ عز و جل اور اس کی صفات کی معرفت یعنی پہچان رکھتا ہو، عبادات کی پابندی کرتا ہو اور ہر قسم کے گناہوں، لذات اور شہوات سے بچتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی چند ایمان افروز کرامات سنتے ہیں. ایک مرتبہ کسی حاکم نے ایک شخص کو بے گناہ سولی پہ چڑھا دیا. مقتول کی ماں روتے روتے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں فریاد کے لیے حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حاکم نے میرے لڑکے کو ناحق پھانسی دے دی ہے اور خدا کے واسطے میری مدد کیجیے. آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت وضو کر رہے تھے. فریاد سن کر اپنا عصا مبارک ہاتھ میں لیا، اس عورت کے ساتھ اس کے مقتول بیٹے کی طرف روانہ ہوئے. مریدین بھی ساتھ ساتھ چل دیے کہ دیکھیں آج پردہ غائب سے کیا واقعہ رونما ہوتا ہے. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقتول کے پاس پہنچے، کچھ دیر خاموش کھڑے ہو کر اس کی لاش کو دیکھتے رہے. پھر عصا کے ذریعے اس کی گردن کو چھو کر ارشاد فرمایا کہ اے مظلوم، اگر واقعی تجھے بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. زبان مبارک سے اتنے الفاظ کا نکلنا تھا کہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا. آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی ماں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. پھر اپنے مردوں سے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا اپنے رب سے اتنا تعلق تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست کرے تو وہ قبول ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کاش قسمت مدینے میں شہادت پاؤں میں، ہاتھ اٹھا کر دعا خواجہ پیا خواجہ پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تاج العاشقین سلطان العارفین حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو دور دراز کی آوازیں سننے کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے. ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ رحمت اللہ علیہ تو اللہ کے محبوب اور مقرب اولیاء میں سے ہیں، اور اللہ عز و جل جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو بطفیل مصطفیٰ اس کے لیے دور و نزدیک کی آوازیں سننا یا چیزیں دیکھ لینا یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا. چنانچہ تاجدار حرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا، اور میرے کسی بندے نے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب زیادہ قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ.
حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بیان کردہ حدیث قدسی کا معنی اور منصب محبوبیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب نیکیوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ ایسے بلند مقام تک جا پہنچتا ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان اور آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اللہ عز و جل کا اپنے بندے کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جلال کا نور جب اس بندہ محبوب کے کانوں میں سرایت کر جاتا ہے، جس کی برکت سے وہ دور و نزدیک کی ہر آواز کو سن لیتا ہے، جب وہ نور اس کی آنکھوں میں سرایت کر جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ یہی نور جب بندہ محبوب کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو وہ دور و نزدیک کے مشکل سے مشکل اور انتہائی حیرت انگیز قسم کے امور سر انجام دینے پر قادر ہو جاتا ہے۔ آئیے دور دراز کی آواز سن لینے سے متعلق رہنمائے کاملین حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 106 صفحات پر مشتمل کتاب غوث پاک کے حالات کے صفحہ 67 پر ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہاں سے بغداد میں ارشاد ہوتا ہے اور یہاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنا سر مبارک جھکا لیتے ہیں، اور اتنا جھکا لیتے ہیں کہ سر مبارک زمین تک جا پہنچتا ہے، اور فرمایا کہ بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت اور محبت و عقیدت سے سینوں کو پر نور کرنے، فیضان اولیاء سے فیضیاب ہونے اور اپنے دل میں علم و عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ جی ہاں، آئیے دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور فیضان اولیاء حاصل کیجئے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ درس و بیان کے ذریعے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی کیا خوب شانیں ہیں۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، لوگوں کو میری فرما برداری طرف بلایا، وہ قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے مدنی کاموں میں ایک مدنی کام چوک درس بھی ہے، تو چوک میں جا کر درس دینا، فیضان سنت سے، امیر اہل سنت کے مختلف کتب و رسائل سے لوگوں کو حدیثیں سنانا، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانا، انہیں نیکی کی دعوت دینا، انہیں برائی سے منع کرنا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا دین کا قطب اعظم ہے، یعنی ایسا رکن ہے کہ اس سے دین کے تمام چیزیں وابستہ ہیں، اور اسی اہم کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کی ترغیب کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سنیں گے تو دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ چنانچہ ہند کے ایک صوبے میں ایک 20 سالہ نوجوان اسلامی بھائی نے جو کچھ لکھ کر دیا وہ کچھ تبدیلی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ وہ نوجوان لکھتا ہے کہ میں بری صحبت کے باعث کم و بیش 14 برس کی عمر ہی میں جرائم کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ شراب پینا اور عورتوں کا پیچھا کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ پھر میں نے بدماشی شروع کر دی، لوگوں سے بلا وجہ لڑنا، مار پیٹ کرنا میری عادت میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ میں رانا بدماش کے نام سے جانا پہچانے لگا۔ اللہ اکبر۔ میری عمر میں چھوٹا ضرور تھا، مگر کسی سے ڈرے بغیر سامنے والے پر وار شروع کر دیتا تھا۔ ہر طرف میری دھاک بیٹھ گئی،
لوگ میرے نام سے ڈرنے لگے. والدین مجھ سے بیزار ہو چکے تھے مگر بے بس تھے. میرے کالے کرتوت دن بدن بڑھتے جا رہے تھے. ایک دن گلی کے کنارے پر ایک سبز امامے والے اسلامی بھائی کو چوک درس دیتا دیکھ کر قریب جا کر کھڑا ہوا اور جو کچھ سنا مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کتاب پر نگاہ ڈالی تو اس پر فیضان سنت لکھا ہوا تھا. درس دینے والے اسلامی بھائی نے مجھ سے بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پیش کی. فیضان سنت کے درس نے میرے اندر ہلچل مچا رکھی تھی. میں نے حامی بھر لی اور عاشقان رسول کے ہمراہ 3 دن کے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے جنک پور پہنچا اور مزید 3 دن کے لیے راہ خدا میں جگن ناتھن پور جانے والے مدنی قافلے میں سنتوں کی تربیت میں سفر کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ چوک درس اور مدنی قافلے میں سفر کی سعادت کی برکت سے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. میں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی اور داڑھی شریف سجانے کی بھی نیت کر لی. دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت مجھے استقامت عنایت فرمائے. میرے گھر والے مجھ میں آنے والے اس مدنی انقلاب سے بے انتہا خوش ہے. والدہ محترمہ دعوت اسلامی کے لیے خوب دعائیں کرتی ہیں. الحمدللہ عز و جل مجھ سمیت میرے گھر والوں نے سلسلہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے 40 عقیدت مندوں کے ساتھ جب ہند کے شہر اجمیر شریف تشریف لائے تو پہلے پہل شہر کے باہر ایک میدان کے درخت کے سائے میں پڑاؤ کیا. مگر چونکہ وہاں اجمیر کے غیر مسلم راجہ نے اونٹوں کو بٹھایا جاتا تھا لہذا راجہ کے آدمیوں کے کہنے پر آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے اٹھ گئے اور اجمیر کے انا ساغر نامی مشہور تالاب پر آ کر سکونت اختیار فرمائی اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے. مگر وہاں بھی راجہ کے ساتھیوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں. حتیٰ کہ ایک بار تو راجہ کے ساتھیوں کے دلوں میں نفرت و عداوت کی ایسی آگ بھڑک اٹھی کہ وہ بدبخت ہتھیاروں سے لیس ہو کر حملہ آور ہوئے. اسی وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز میں مشغول تھے. نماز سے فراغت کے بعد جب خدام نے بے چینی کے عالم میں آپ کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا اور پھر ان شر انگیزوں کی طرف پھینک دی. وہ مٹی جس شخص پر بھی پڑی وہ بے حس و حرکت ہو کر گر پڑا. جب اس کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے. اپنے ایک مشہور مذہبی پیشوا کے سامنے جا کر سارا معاجرہ بیان کیا, اس سے مدد کی درخواست کی. پہلے تو وہ خاموش رہا, پھر کچھ دیر بعد کہنے لگا یقیناً وہ درویش اپنے مذہب میں بہت بڑے بزرگ اور صاحب کمالات ہیں, لہذا اس کا مقابلہ صرف جادو ہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. پھر اس نے ان سب کو ایک منتر سکھا کر کہا کہ میرے ساتھ چلو اور اس منتر کو پڑھتے رہنا. جب وہ لوگ انا ساگر کے قریب پہنچے تو اپنے مذہبی پیشوا کے پیچھے کھڑے ہو کر منتر پڑھنے لگے. خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے انہیں منتر پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اطلاع دی. آپ نے فرمایا ان کا باطل جادو ہم پر اثر انگیز نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ عز و جل ان کا یہ مذہبی پیشوا راہ راست پر آ جائے گا. یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ نماز میں مشغول ہو گئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو ان کا پیشوا تھر تھر کانپنے لگا. اس کے منہ سے رحیم رحیم کی آوازیں نکلنے لگی. جب ہاں ان غیر مسلموں نے یہ لفظ سنا اس کو برا بلا کہنے لگے, اس پر ملامت کرنے لگے اور وہ غصے میں آ گیا. پھر اس کے ہاتھ میں جو چیز لگی اس نے اپنے ہی ساتھیوں پر حملہ کر دیا, جس کی وجہ سے وہ سب جان بچا کر بھاگ اٹھے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور آپ کے عقیدت مند خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھتے رہے. پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے
اپنے خادم کے ہاتھ پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اسے پینے کے لیے دیا، جسے پیتے ہی اس کے دل سے کفر و شرک کی تمام تاریکیاں چھٹ گئیں اور وہ دوڑ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر اسلام لے آیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اجمیر کے راجہ نے جب سلطنت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کی تو اس کے کفر سے باز نہ آنے پر اور مسلمانوں پر بلا وجہ ظلم و ستم ڈھانے کی وجہ سے ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جلال میں آ کر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر یہ باز نہیں آتا تو زندہ حالت میں لشکر اسلام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر یہی ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے ایک خواب میں اپنے آپ کو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے پایا اور آپ رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے شہاب الدین، اللہ عز و جل نے تجھے ہند کی بادشاہت عطا فرما دی ہے، لہذا یہاں آ کر اس ظالم راجہ کو کیفر کردار تک پہنچا۔ جب سلطان شہاب الدین نے بیدار ہو کر اپنے دربار کے معزز لوگوں کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو ان سب نے اسے ہند کی فتح یابی کی مبارکباد سنائی۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہند کی طرف روانہ ہوا اور اجمیر پہنچ کر اس نے راجہ کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں، جس کے نتیجے میں راجہ کو بالآخر عبرت ناک شکست ہوئی اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق اسے زندہ گرفتار کر کے سلطان غوری کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مشک بار مدنی ماحول میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یقیناً اولیاء کرام کا فیضان مدنی ماحول سے ہمیں ملتا ہے۔ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے، مدنی چینل سے برکتیں حاصل کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پاؤں تک پھوڑے تھے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکروں پتھروں پر لوٹتا اور کہتا ہے خواجہ، اے خواجہ غریب نواز، جلن ہو رہی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی فیض و برکات سے مالا مال رسالے خوفناک جادوگر اور فیضان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا رسالے کا مطالعہ کرنا یہ فائدہ مند ہے۔ اس میں مزید آپ کے حالات زندگی ہمیں ملیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے بیان میں عطائے رسول بہار چشت کے پھول حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامات سننے کی سعادت حاصل کی۔ آپ ساری زندگی دین اسلام کے لیے سربلندی کے لیے کوشاں رہے، اسی مقصد کے حصول کے لیے مختلف مقامات پر آپ نے سفر فرمائے، راہ خدا میں آنے والی تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ آپ کی کرامات اور روب و دبدبے کو دیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا۔ حاکم سبزوار جو ایک ظالم و جابر حکمران تھا، وہ آپ کی کرامت کی برکت سے تمام برے عقیدوں اور گناہوں سے توبہ کی اسے توفیق نصیب ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی خلافت سے بھی نوازا۔ اور ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جادوگروں نے جب آپ کا مقابلہ کرنا چاہا تو آپ نے اس کے جادو کے اثر کو زائل کر دیا اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کی ہوئی مٹی ان پر پھینکی تو اس کے جسم میں ہلنے جلنے کی طاقت ہی نہ رہی، بلکہ ان کا مذہبی پیشوا آپ کی کرامت دیکھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو سینکڑوں میل دور سے آوازیں سننے اور مردے زندہ کرنے کے علاوہ دیگر کئی کرامتوں سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوتیاں آگ میں ڈالیں تو آگ نے انہیں نہ جلایا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کراماتی طور پر ہر رات اپنے حجرے سے ہزاروں میل دور واقع بیت اللہ شریف جب رات بھر طواف کرتے اور فجر سے پہلے واپس تشریف لے آتے۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، ہمیں فیضان اولیاء نصیب فرمائے، فیضان صحابہ نصیب فرمائے، فیضان اہل بیت نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔